دنیا کی تاریخ میں کئی جنگیں لڑی گئی، لیکن یہ الگ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ڈپلومیسی دم توڑ چکی ہے۔ America went to war. Nobody asked permission. جب امریکہ کے ریڈ بٹنز ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. اور ایران کی فتح میزائلز اپنا رخ طے کر چکی ہیں۔ کیا ہوگا اگر اگلے 30 منٹوں میں دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل The جائے؟ US and Israel have carried out widespread airstrikes across Iran just hours after President Trump repeated the threat to bomb the country back to the Stone Ages. یہ کہانی ہے اس نیوکلیئر ٹکراؤ کی جو صرف ایران کو نہیں پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ پینٹاگون کی فائلوں میں ایران کے وہ مقامات درج ہیں جو کسی بھی جنگ کی صورت میں پہلے 60 منٹس میں نشانہ بنائے جائیں گے۔ امریکہ کا مقصد ایران کی قوت کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ کہ ایرانی فوج نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ میں مزید اضافہ ہوا تو پورا خطہ جہنم بن جائے گا۔ سب سے پہلے نیوکلیئر سینٹرز نتنز اور فوردو یہ زمین کے اتنی گہرائی میں ہیں کہ یہاں بنکر بسٹر GBU-57 بومز استعمال کیے جائیں گے تاکہ ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد دا ہارٹ آف لیڈرشپ تہران کے سیاسی اور ملٹری ہیڈ کوارٹرز۔ یہاں حملے کا مقصد کمانڈ اور کنٹرول نظام کو پیرالائز کرنا ہوگا۔ پھر امریکہ بڑھے گا اکنامک آرٹریز کی طرف، خارگ آئیلینڈ اور بندر عباس جو کہ ایران کی ٹریڈ کی رگ مانی جاتی ہے۔ یہاں کا پورٹ اور آئل ٹرمینلز تباہ کر کے ایران کو دنیا سے کاٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے بعد میزائل بیسز کرمنشاہ اور تبریز جہاں ایران کے انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز ہیں، انہیں نشانہ بنا کر ایران کا پلٹ کر وار کرنے کی طاقت کو روکا جائے گا۔ لیکن کیا ایران واقعی بے بس ہوگا؟ بالکل نہیں۔ ایران نے دہائیوں سے اس ڈومس ڈے کی تیاری کر رکھی ہے۔ ان کا دفاعی نظام دنیا کے لیے ایک مثال بن چکا ہے۔ ایران کے پاس انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز موجود ہیں۔ ایران نے اپنی میزائلز کو پہاڑوں کے اندر سینکڑوں فٹ نیچے چھپا رکھا ہے۔ نیوکلیئر بلاسٹ بھی شاید ان تک نہ پہنچ سکے۔ یہ ایگل 44 جیسے بیسز ایران کو سیکنڈ اسٹرائک کی صلاحیت دیتے ہیں۔ پھر ایران کے پاس اپنی ایئر ڈیفنس شیلڈ بھی موجود ہے۔ ایران کا اپنا بنایا ہوا باور 373 اور S-300 سسٹم دشمن کی اسٹیلتھ جہازوں اور کروز میزائلز کو رستے میں ہی روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایران کا نظام اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ اگر مرکزی قیادت متاثر بھی ہو تو ریولیوشنری گارڈ IRGC کی الگ الگ یونٹس اپنے طور پر جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایران کی اصلی قوت صرف اس کی سرحدوں کے اندر نہیں ہے۔ ایران کی ایکسس آف ریزسٹنس پورے مڈل ایسٹ میں پھیلی ہوئی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی اور عراق و سیریا میں موجود مزاحمتی گروہ ایک ساتھ دشمن کے بیسز اور سپلائی لائنز پر ٹوٹ پڑیں گی۔ یہ ایران کا فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے۔ اس کے بعد ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہارمز بھی موجود ہے۔ ایران دنیا کا گلا گھونٹ سکتا ہے۔ دنیا کا 20 to 30% آئل یہاں سے گزرتا ہے۔ اگر ایران اس راستے کو بلاک کرتا ہے تو دنیا بھر کی معیشت دم توڑ دے گی۔ نیوکلیئر حملہ صرف ایران کا نقصان نہیں کرے گا، ریڈیشن کے بادل پاکستان، انڈیا اور عرب ممالک تک پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں تیل،
500 पर बैरल तक पहुंच सकता है। सुपरमार्केट्स खाली हो जाएंगी और दुनिया एक ऐसे अंधेरे में डूब जाएगी जिससे निकलना शायद मुमकिन ही ना हो। एनालिटिक्स और दुनिया भर के जर्नलिस्ट्स की रिपोर्ट्स ये साबित करती हैं कि ईरान पर हमला करना पंडोरा बॉक्स खोलने के बराबर है। इस जंग में कोई विनर नहीं होगा। ईरान राख बन सकता है लेकिन दुनिया भी राख बन जाएगी। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या कोई ज़िंदा भी बचेगा। अमेरिका का गलती से भी ईरान पर न्यूक्लियर हमला सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ईरान का रिटेलिएट हमला इतना शदीद होगा कि पूरी दुनिया न्यूक्लियर हमले की जद में आ जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर हमला करने की गलती कर सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।